دیکھیے یہ سعید احمد کا بڑا دلچسپ بیان ہے. جس انجام تک انہوں نے پہنچایا محمد حنیف کو، بالکل اسی انجام کے اوپر یہ خود اب کھڑے ہو گئے. یہ مکافات عمل ہے. اور وہ جو آیت ہے کہ جو ایسی چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو جو چھپاتے ہیں، اور پھر دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، دنیا کی شہرت ہوتی ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر میری لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے اس کے کہ جن کو احساس پیدا ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور لوگوں کو بھی کہیں کہ لوگوں اس سے پہلے گمراہی پھیلائی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، تم بھی میرے لیے دعا کرو. تو مالک فرماتا ہے ایسوں کی توبہ قبول ہوگی اور میں ان کے اوپر پھر رحمت نازل فرماؤں گا. تو اس آیت کی زد میں آج یہ دونوں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ یوسف کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے ہیں اس میں بالکل یہ اس ہدایت کو چھپا رہے ہیں یہ دونوں بندے، محمد حنیف صاحب بھی اور سعید احمد صاحب بھی. کیونکہ اس میں اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے. سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام پوری زندگی اللہ کو سجدہ کرتے رہے، یعقوب علیہ السلام پوری زندگی اللہ کو سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، انہوں نے ایک سجدہ بھی کسی اور کو نہیں کیا ہے. لیکن محمد حنیف صاحب نے اس بات کو چھپایا، اس مضمون کو. سعید احمد صاحب نے اسی مضمون کو دبایا، چھپایا، اور بیچ میں سے جو ایسی چیزیں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے انہی جیسے مریضوں کے لیے جن کو بہت شوق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایک سجدہ کرنے کا، چلو ایک تو کر لو یا اس کو ثابت کر دو، تو ان کے لیے اللہ نے وہ ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی. آزمائش کی وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی، تو وہاں یہ فیل ہو گئے اور اس کے اوپر اب ڈٹ گئے، اور وہ ساری باتیں چھپانا شروع کر دیں اس طریقے سے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے متشابہات کا سہارا لے کے کچھ، جس طرح وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، حالانکہ اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہے کہ وہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ سجدہ کس نوعیت کا تھا، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس جتنی بات اللہ نے بیان کی اتنا ہی ماننا چاہیے. اور خود یہ کہہ بھی چکے تھے کہ اس کی تفصیل میں نہ جاؤ، اس پر قیاس آرائیاں نہ کرو. پھر خود انہوں نے اسی کے اوپر قیاس آرائی کی، اسی سجدے پر قیاس کیا ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سجدے کو، کہ جس طرح وہ ہوا اس طرح یہاں بھی ہوا. اس کو قیاس آرائی کہتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کے مضمون کو بالکل بدلی کر دیا، اصلی مضمون کو چھپا دیا، اور اپنے دماغ سے تشریح کر کے کتنوں کو گمراہ کر دیا. اور پھر جو موحد عالم دین کی صحیح تفسیر تھی، سمجھ میں آنے والی، دو چار کی طرح، اور فتویٰ بھی موجود ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بحثیں کرتے رہے ہیں کہ دیکھو پوری انہوں نے ایک نقشہ بھی کھینچا اس کے اندر کہ دیکھو اس طرح کا ایک ماحول محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھائی ان کے ہیں 11، سامنے جس طرح اور بھی عوام ہے، سامنے نیچے جس طرح ایک منظر ہوتا ہے، اس طرح کی منظر کشی جس طرح ایک بادشاہوں کا ماحول ہوتا ہے. تو سارے اللہ کی دین کے اوپر، اللہ کی نوازشوں کے اوپر، مہربانیوں کے اوپر کہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچایا. اور جو دنیاوی لحاظ سے مشکلات تھیں ایک بادشاہ ہونے کے باوجود، جو بھائیوں کے درمیان اختلافات تھے، باپ کی دوری تھی اور غربت کا دور تھا بھائیوں کے لیے، ان کے لیے ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کرتے تھے کہ نبی سب سے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا تو بہت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. فطری طریقہ ہے، فطری بات ہے کہ بہت کتنے پریشان ہوتے ہوں گے کہ جب ان کے بھائی یعنی خیرات مانگنے آ رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ پورے علاقے میں قید پڑا ہوا ہے، تو کیا ایک نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ انسانی ہمدردی کے تحت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ساری چیزیں جب ختم ہو گئیں، انسانیت کے اوپر اللہ نے رحم کیا، بارشوں کا دور شروع ہو گیا، پھر فصلیں اگنا شروع ہو گئیں، اور بہن بھائی پورے قبیلہ وہاں سے جو ہے ہجرت کر کے مصر آ گئے، ملاقاتیں ہو گئیں، بھائیوں کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، والد صاحب خوش ہو گئے، اور پھر اتنا بڑا منظر ہے، پوری عوام خوش ہے، پوری عوام جو ہے وہ اس خاندان کو بہت ہی محبت اور عقیدت سے دیکھ رہے ہیں. تو کیسا منظر وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. بادشاہ وقت کا جو ہے دوسرا وہ بھی خوش ہے، اور ایسا لگتا ہے وہ ایمان بھی لے ہے. تو وہ کیسا منظر تھا، اور کس کو سجدہ کرنے کا وہ وقت تھا. تو بالکل یہی محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے.
اور پیچھے ماں باپ ہیں وہ بھی سجدے میں گر گئے، اور سامنے بھائی ہیں انہوں نے بھی سجدہ کیا، پورے خاندان جن کو اللہ کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ سارا کا سارا خاندان وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی بات ہے جس کو بیان کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں۔ اور پھر دوسرے بیان میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے جس طرح مولویوں تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوا ہے، تم تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پورا خاندان اللہ کے لیے سجدے میں گرا ہے، لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے۔ باقی جس طرح تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ تو جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، تو تاکہ اپنے مریدوں کو پجوائیں، اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے جھکائیں، یہ پہلے ان کا مزاج اس طرح بناتے ہیں کہ نیک لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ کوئی بری بات ہے، تبھی تو ان کو سجدہ کرتے ہیں وہ ان کے مرید اور ان کے شاگرد، وہ اس طرح تفسیر اس لیے کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح کی تفسیر کی سعید احمد صاحب نے، اسی طرح کی تفسیر کی محمد حنیف صاحب نے، جس طرح گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں، بدعقیدہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں۔ بتاؤ کتنا جھوٹ بولا انہوں نے، کتنی بات کو چھپایا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے؟ بالکل جانتے تھے۔ اور کیا سعید احمد نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ان کا یہ بیان ہے؟ سب کچھ جانتے تھے لیکن چھپا رہے ہیں اس کو، اور جرت نہیں ہے ایماندارانہ کہ اب ذرا ان پر فتویٰ لگائیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک اور خیانت ہے کہ جس کی چیز کو تم جیسے سمجھ رہے ہو اس کے خلاف ایک عقیدہ ہے، تم کیوں فتویٰ نہیں لگا رہے ہو؟ کیونکہ جانتے ہو، تم ڈرتے ہو۔ جس طرح ہم لوگ جن کا بھی عقیدہ خراب ہو اللہ کی کتاب کے خلاف جن کا عقیدہ ہے، ہم نے تو فتویٰ لگایا ان کے اوپر، جس طرح سعید احمد کے اوپر فتویٰ لگا ہے، محمد حنیف کے اوپر فتویٰ لگا ہے، ٹھوک بجا کے لگا ہے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ لگا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لگا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے یہ، اور ہمارے ایمان کے خلاف انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے جھٹلایا ہے، چھپایا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھی۔ تو اب بتائیے ان کے اوپر اللہ کی کتاب کا وہ فتویٰ اب لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے، یقین کیجیے۔ اسی آیت کی زد میں ہے یہ جنہوں نے اس مسئلے کو چھپایا ہے، چاہے انیس الدین ہوں یا یہ قاری خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، رفعت نواب ہوں، اور جتنے بھی ہیں یہ چودھری اشرف ہوں یا عتیق الرحمان ہوں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے اس مسئلے کو چھپا دیا ہے اور بالکل لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف ایک عقیدہ دیا ہے، اور لوگوں کو شرک کے اوپر پکا کر رہے ہیں ہر روز، ان کے اوپر یہ اللہ کی کتاب کا فتویٰ لگتا ہے، اور اس وقت تک یہ لگتا رہے گا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، سچی توبہ۔ تو سعید احمد نے ان کے ساتھ ملے ہیں، جو ان کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس سے تو توبہ کی ہے، لیکن شرک سے توبہ کب کرو گے؟ شرک سے توبہ کرو سعید صاحب، کہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک تم نے ایجاد کیا ہے، اور محمد حنیف صاحب نے، اس سے توبہ کرو۔ جب تک اس سے توبہ نہ کرو گے، اللہ کی کتاب کا وہ فتویٰ اور اللہ کے نیک بندوں نے جو اس حوالے سے فتویٰ لگایا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، وہ فتویٰ آپ کے اوپر لٹکتا رہے گا۔